وہ قیصر احمد راجہ صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کچھ لڑکیاں ڈانس ماس کر رہی ہیں اور پھر آگے استقبال رمضان کے نام سے نا چل رہا ہے کہ ایڈ چل رہا ہے کہ رمضان آنے والا تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. قیصر احمد راجہ صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے کرو, آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو, میڈیا پہ کون سا کوئی, لیکن اس پہ رمضان کا خدا کا واسطہ لیبل مت لگاؤ. یہ رمضان کا لیبل نہیں لگاؤ اس پہ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنائے اور اس میں شک ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی, تو اس پہ زبردست طریقے سے اس طرح کے پروگراموں پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ. یہ آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ نا, کون روک رہا ہے ملک میں, لیکن اس پہ رمضان کا, اس سے تو رمضان نا ایک رسم رہ جائے گی, سب کچھ کرتے رہو اور رمضان بھی ہے اور شوال رہے گا, رمضان رہے گا. بھائی قرآن کا حکم کیا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا میں دردناک عذاب تو حکومت دے گی, اگر اسلامی حکومت ہوگی. حکومت دے نہیں رہی ہے, وہ تو ایسے قوانین پاس کر رہی ہے کہ بے حیائی اور زیادہ پھیلے, لیکن آخرت میں اللہ کی حکومت, اس سے کون بچا سکتا ہے ان کو؟ تو آج جو ہم نے قرآن پڑھا ہے نا, اس میں یہ بھی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تم سے بے حیائی کے وعدے کرتا ہے, اور انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم شیطان دیتا ہے. شیطان کا کام ہے یہ. رحمان وہ ہمیں حیا کا حکم دیتا ہے, اور اللہ کا دشمن شیطان وہ ہمیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو اس لیے میڈیا کی اس قسم کی حرکتوں پر احتجاج کرنا چاہیے. آپ اگر بے حیائی کر بھی رہے ہو تو کم از کم اس بے حیائی کے ساتھ رمضان کا لیبل مت لگاؤ. تو اس لیے اس پہ سوشل میڈیا پہ نا بھرپور آواز اٹھائیں اور اس کے خلاف بات کریں. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھتی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رمضان 2026 کی آج پہلی تراویح کا کچھ خلاصہ بیان کروں گا. آج ہم نے 1.25 پارہ پڑھا ہے, پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا ربع یعنی 1/4 حصہ. سورہ بقرہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے. اچھا, یہ گھڑی میں ٹائم صحیح ہو رہا ہے؟ صحیح ہو رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا ہے. دیکھو رمضان جو ہے نا, یہ قرآن کا مہینہ ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہر انسان کو ضرورت ہے سیدھے راستے کی, اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو قرآن کو اللہ نے کتاب ہدایت, سیدھا راستہ. غیر مسلم کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتے, ان کے پاس سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. انسان کو خود نہیں پتہ چلتا سیدھا راستہ کیا ہے, غلط راستہ کیا ہے. صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو بھرپور طریقے سے آباد کیا کرتے تھے, قرآن سنتے, قرآن سناتے. اسی چیز نے ان کو اللہ کے دین سے جوڑ کے رکھا ہوا تھا. اسی چیز نے ان کو بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے دیا. تو اس لیے شوق و رغبت کے ساتھ یہ درس آپ سنا کریں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے سیدھی بات کو سن لینا. جب انسان میں سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے پھر اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. سنے ہی نہیں تو کہاں سے عمل ہوگا. اور یاد رکھو اس زمانے میں اگر تم نے قرآن نہیں سنا
قرآن کیا کہتا ہے, سیدھا راستہ کیا ہے, تو پھر اتنے گمراہ ہو گئے کہ پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا.